چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن بهز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی قوله تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امۃ انتم خیرها واکرمها علی اللہ تعالی۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وقال الترمذی ھذا حدیث حسن۔ یہ ترمذی شریف کی یہ روایت کو نقل کیا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن ماجہ اور دارمی نے۔ حضرت بہز ابن حکیم اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کے قول کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے حوالے سے کہ تم لوگ 70 امتوں کا تتمہ ہو اور تم لوگ ان میں سب سے بہتر اور سب سے مکرم ہو اللہ کے نزدیک۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس روایت کو صاحب مشکات نے اس امت کے فضائل کے باب میں ذکر فرمایا ہے۔ یہاں 70 امتوں کا تتمہ ذکر کیا ہے۔ اس 70 امتوں میں سے کیونکہ امتیں تو بہت آئی ہیں، یہاں پر 70 کا ذکر کیا ہے، تو 70 جو بڑی امتیں ہیں ان کا تتمہ مراد ہے، بڑی امتیں جو آئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے حوالے سے کہ یہ امت سب سے بہترین امت ہے، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے اس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے کہ یہ خیر کے کاموں کا حکم کرے گی اور لوگوں کو برائی سے روکے گی۔ تو اس امت کو اس آخری روایت کو جو نقل کرنے کے بعد
صاحب مشکات اس بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ علم جس کو تم لوگوں نے حاصل کیا ہے اس کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس امت کی تعریف اور توصیف کا بنیادی جو وجہ ہے وہ اللہ کا دین جس کو آپ نے پڑھا ہے، وہ اللہ کا دین جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ علم جس کو ہم نے مدرسوں میں حاصل کیا ہے، اب اس علم کو ان لوگوں تک پہنچانا۔ اسی مشکات شریف کے اندر صاحب مشکات نے کتاب العلم کے اندر روایت نقل فرمائی ہے۔ اس روایت کتاب العلم کی پہلی روایت جو نقل فرمائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کے سامنے فرمایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا۔ کتاب العلم کی پہلی روایت ہے، لیکن یہاں پر روایت جو لا رہے ہیں علم کی فضیلت والی روایت نہیں لا رہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اب مقصد زندگی کیا ہونا چاہیے اس کو ذکر کر رہے ہیں، بلغوا عنی ولو آیا، کہ ایک چیز بھی مجھ سے تم نے سنی ہے تو اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ علم کے حاصل کرنے کے بعد علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خصوصاً جو طالبات نے اس مدرسے میں رہ کر مشکات کو ختم کیا ہے آج، تو وہ یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم لوگ جہاں جائیں گے، جس علاقے میں رہیں گے، جہاں ہمارا نکاح ہو کر جائے گا، اللہ جہاں پہنچائیں گے وہاں ہم مستورات میں، بالغ عورتوں میں اللہ کے اس دین کو اور اس علم کو پہنچائیں گے جس کو ہم نے مدرسوں میں رہ کر حاصل کیا ہے۔ یہ ہمارا مقصد زندگی ہونا چاہیے۔ جس طرح ابھی حضرت مولانا کی قیمتی باتیں آئی ہیں، کون سی بات نقل کریں، ہر بات قیمتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، آپ کی یہاں تشریف آوری کو ہمارے اس علاقے کے اندر خیر کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ فرمائے۔ یہ تو اس روایت کے حوالے سے بات ہوئی۔ ختم قرآن بھی ہوا، تو ختم قرآن میں جس سورت کو آخر میں پڑھا ہے ہمارے ان حفاظ نے، وہ سورہ ناس ہے جو ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ الحمدللہ ان میں بھی بہت سارے لوگوں کو وہ سورت یاد ہوگی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کے متعلق بھی دو چار باتیں کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد دعا ہوگی۔ یہ سورت سورہ ناس، یہ قرآن کریم کی سب سے آخر سورت ہے۔ جو قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے وہ سورہ ناس پر ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ الفلق ہے، قل اعوذ برب الفلق، وہ بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ یہ دو صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی۔ شان نزول کیا ہے اس کا کہ کس وجہ سے یہ صورتیں نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا آیا مدینہ منورہ میں کہ آپ پر کوئی بات آپ کہتے تھے تو پھر وہ بات کہی ہوئی آپ کو یاد نہیں رہتا تھا کہ میں نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے، آپ علیہ السلام بھول جاتے تھے۔ تو ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تھے یہی کیفیت میں، تو دو فرشتے خواب میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دو فرشتے آئے، اور ایک فرشتہ سرانے کھڑا ہوا اور دوسرا فرشتہ وہ آپ علیہ السلام کے پیروں کے پاس کھڑا ہوا۔ اور سرانے کھڑے ہوئے فرشتے نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو پیروں کے پاس جو فرشتہ کھڑا تھا وہ کہنے لگا کہ ان پر جادو کا اثر ہوا ہے۔
پھر وہ سرانے والے فرشتے نے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو خواب میں دیکھ رہے ہیں، وہ پائتے کھڑے ہوئے فرشتے نے کہا لبید بن عاصم نے ان پر جادو کیا ہے۔ پھر پوچھا کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو پھر پائتے کھڑے ہوئے فرشتے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کنگھی سے بال بناتے تھے کہ اس کنگھی کے وہ دندان پر کیا ہے، اور اس کے گرہ باندھی گئی ہیں، 11 گرہ باندھی گئی تھی۔ پھر پوچھا کہ وہ کہاں کیا ہے؟ تو بیر زروان ایک کنواں ہے مدینہ منورہ کا، اس کنویں کے پاس ایک پتھر کے نیچے اس کو دبایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کو دیکھ رہے ہیں، اتنے میں آپ بیدار ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام کے بیدار ہونے کے بعد صحابہ اکرام کو یہ بات سنائی، تو صحابہ اکرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور اس چیز کو وہاں سے نکالا جو کھجور کے تنے کے غلاف میں لپیٹ کر اس کو رکھا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں یہ نازل فرمائی۔ حضور علیہ السلام جبرائیل امین کے اس صورتوں کو نزول کے بعد جیسے جیسے ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے تو گرہ کھل رہی تھی، اور ہر گرہ کے اندر ایک سوئی تھی، تو وہ کھلتی چلی گئی۔ جیسے جیسے صورتیں پڑھتے چلے گئے اور سورۃ الناس کو مکمل کیا تو پورا کا پورا جادو کا اثر آپ سے زائل ہو گیا۔ یہ وہ صورتیں ہیں، ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صورتیں ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، بچوں کو یاد ہوتی ہیں، بچیوں کو یاد ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اور جہاں تک آپ کے ہاتھ جاتے تھے وہاں تک آپ اپنے ہاتھوں کو پھیر لیتے تھے، اور یہ 3 مرتبہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، آپ بیمار ہو گئے، سخت بیماری لاحق ہو گئی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان صورتوں کو پڑھتی تھی اور پڑھ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ تو پوچھا گیا اماں جان آپ خود اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے کیوں حضور پر نہیں پھیرتی ہیں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے ہاتھوں میں کہاں ہے؟ کہ یہ برکت والے ہاتھ حضور کے وہ خود اپنے جسم پر پھیرے جائیں۔ تو میری ماں بہنیں بھی یہاں ہیں، نوجوان بھی ہیں، ہر عمر کے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ اگر اس کو ہم نے اپنی زندگی کا معمول بنایا تو پھر آپ کو کسی عامل کے یہاں در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ اللہ نے ایک بہترین وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دیا ہے، جو حضور علیہ السلام کے جادو سے باہر نکالنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی اگر کوئی اثر ہوا ہو تو اس کو اگر صدق دل سے پڑھے گا، انا عند ظن عبدی بھی، کہ بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں، اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ کہیں آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ تو لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پیسہ بھی جاتا ہے، پھر شفا بھی نہیں ملتی۔ اس کو اپنے زندگی کا معمول بنا لینا چاہیے۔ وہ ساری باتیں جو حضرت مولانا نے سے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے آخر میں یہ پیغام ہے کہ یہ 2 صورتیں اس کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد رات میں بستر پر جائیں، سو رہے ہوں بستر کو جھاڑ کر ان 2 صورتوں کو پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ اور بھی روایات میں بہت سارے وظائف آئے ہیں، معمولات آئے ہیں،
اور ان کو بھی علماء اکرام سے معلوم کر کے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آج کے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ آپ حضرات کو بہترین جزائے خیر دے کہ پرسکون انداز میں اطمینان سے آپ نے اتنی دیر تک، بہت کم جلسوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اتنے پرسکون انداز میں بیٹھے ہوں اور ماں بہنیں ہوں، وہاں کوئی شور و شغب نہ ہو، یہ بھی بہت تعجب کی بات۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کو بھی بے انتہا قبول فرمائے۔ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ بس آیا ہی چاہتا ہے، بس ہمارے گھروں پر اب دستک دینے ہی والا ہے۔ تو رمضان المبارک کی دو عبادتیں بہت اہم ہیں، ایک دن کا روزہ ہے اور ایک رات کی تراویح ہے۔ دن کا روزہ یہ ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، چھوٹے چھوٹے اعذار کی وجہ سے اس کو نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑتا ہے تو پوری زندگی اگر وہ روزہ رکھے گا تو بھی وہ رمضان المبارک کے روزے کو چھوڑنے کے ثواب کو نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے اس کا خوب اہتمام کریں۔ اور دوسری بات وہ تراویح ہے، وہ مرد بھی تراویح پڑھیں گے، عورتیں بھی تراویح پڑھیں گی۔ مرد مسجد میں تراویح پڑھیں گے، عورتیں گھروں میں تراویح پڑھیں گی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اور صحابہ اکرام کا عمل اور تواتر کے ساتھ جو بات ہم تک پہنچی ہے کہ عورتوں کی بہترین عبادت وہی ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر کریں گی، گھر کے اندر بھی اور اندر والے کمرے کے اندر کریں گی۔ عورتیں بھی تراویح پڑھیں گی، وہ گھر کے اندر تراویح پڑھیں گی۔ اس بات کو پلے باندھ لے عورتیں کہ وہ باہر نہیں جائیں گی، فرض نماز کے لیے جانے کا حکم نہیں تو تراویح کے لیے کہاں سے ان کو حکم ملے گا؟ اس لیے وہ گھر کے اندر تراویح پڑھیں گی۔ یہ دو عبادتیں، روزہ اور تراویح، اس کا خوب اہتمام کریں۔ تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں، خوب اللہ کی کتاب سے دل لگائیں، اور خوب مدارس اسلامیہ کے بہت سارے سفراء آئیں گے، ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ جیسے مولانا نے کہا کہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں خوب دیں، اللہ پاک اور خوب آپ کو عطا فرمائے۔ اگر نہیں دیتے تو محبت کی نگاہ سے ان کو دیکھیں، دو بول محبت کے ان کو بول دیں، باقی تو چلانے والے اللہ ہی ہیں، باقی تو چلانے والے اللہ ہی ہیں۔ میں آخر میں پھر حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو مسلسل اسفار میں ہیں، اس کے باوجود یہاں تشریف لائے، میں ادارے کی جانب سے حضرت مفتی ہارون صاحب دامت برکاتہم کا بہت ممنون اور مشکور ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ بولنے والوں کی زبانوں کو بند کرنے کی بہت سازشیں اس ملک میں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر سازش سے ان کو محفوظ فرمائے اور آپ کے فیض کو عام اور تام فرمائے، اور اس ادارے کے لیے آپ کی تشریف آوری اور اس علاقے کے لیے اور ہمارے پورے ضلع اور صوبے کے لیے آپ کی تشریف آوری خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔